وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ حاضر ہوں ان فائدوں پر جو ان کے لیے ہیں، اور وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا معلوم دنوں کے دوران، اس بات پر جو اللہ نے ان کو رزق دیا، جو عطا فرمایا، من بہیمۃ الانعام، جو چوپایوں میں سے، جو چوپائے مویشی ہیں چرنے والے، جو ان کو عطا کیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 28 سورۃ الحج۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ یہ جو آیات ہیں سورۃ الحج کی، آیت نمبر 25 سے 38 تک خاص طور پر، اس میں حج کے احکام اور اس کی روح بیان کی گئی ہے، اور کچھ اشارتاً تولیت کعبہ، یعنی کعبہ کا متولی کس کو ہونا چاہیے، اس کے استحقاق پر بھی بات ہوئی ہے۔ اور حج کے احکام اور اس کی روح کے حوالے سے ایک بات جو آیت نمبر 27 میں کہی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ مقرر کر کے بتایا گیا، یہ آیت نمبر 26 سے، کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتا دی، مکان البیت کی جو جگہ تھی گھر کی، تاکہ وہ اس کو تعمیر بھی کریں، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ کہ وہاں پہ شرک نہ ہو، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اس کو پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر ساتھ ایک حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آئیں۔ اور وہ جو اعلان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ظاہری طور پر تھا یا روحانی طور پر، بہرحال آپ نے ایک صدا لگائی، جو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے صدا لگائی، لیکن بہرحال وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا، جو روحانی طور پر اللہ کریم نے ساری دنیا کی جو جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک تک وہ اعلان پہنچا دیا۔ اب ہر مسلمان جو ہے وہ وہاں جانے کی جو ایک امید رکھتا ہے، ایک امنگ رکھتا ہے، ایک خواہش رکھتا ہے، تو یہ دراصل اللہ نے جو اعلان کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اعلان کروایا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ روحانی طور پر پہنچی اور ہر شخص تک، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود جا کے اعلان فرمایا جہاں جہاں بھی وہ پہنچے، چونکہ وہ سفر کرنے والے تھے، مختلف جگہوں پہ سفر کیا، مصر تک گئے، پھر فلسطین، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکہ مکرمہ جانا آنا مختلف جگہوں پہ رہا، تو آپ یہ اعلان کرتے رہے۔ لیکن بہرحال جو اللہ کریم نے یہ بات بھی قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ آئے ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑ دے، اس کی طرف جو کھنچتے چلے آئیں۔ تو بہرحال یہ ساری بات جو ہے قلبی اور روحانی ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان تھا، اس کے بعد گویا یہ حج شروع ہو گیا، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اعلان کا، اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے فرمایا آ جائیں گے لوگ، یاتو کا، آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ظاہر ابراہیم علیہ السلام تو وہاں پہ اس وقت موجود نہیں، اور قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام پر، یعنی یاتو کا سے مراد آپ کے پاس آئیں گے سے مراد یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، مطلب یہ کہ جس مقام پر آپ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں اس تک وہ لوگ پہنچیں گے۔ اور کہاں سے پہنچیں گے؟ ہر جگہ سے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، رجالن یعنی پیدل بھی آئیں گے، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی پہنچیں گے، اور من کل فج عمیق، دور دراز کے جو راستے ہیں وہاں سے آ جائیں گے۔ اور یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے بعد قرآن کی ان آیات کی جو عملی تفسیر ہے اور عملی تصویر ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ یوں کھنچتے چلے آتے ہیں، اور حج کا موقع نہ بھی ہو تو عمرے کے لیے بھی لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں اس کی امنگ رکھ دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے عالم ارواح میں تلبیہ پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی بات پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ پہنچیں، یا ہر شخص جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھی تھی کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا معتمر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا آتا ہے۔ وہ بلاوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کے نتیجے میں ہے، یا اللہ تعالیٰ ویسے کسی کے دل میں ڈالتا ہے اور کسی کو بلاتا ہے؟ ویسے بھی تلبیہ جو ہے لبیک کہنا عرب کے کلچر میں یہ ہوتا ہی تب ہے جب کسی کا نام پکارا جائے۔ وگرنہ انیشیلی کوئی شخص خود کلام کا آغاز کر رہا ہو تو وہ لبیک نہیں کہتا، لبیک ہمیشہ کسی کلام کے جواب میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نام پکارا ہو، آپ دیکھتے ہیں عرب کے کلچر میں جب بھی کوئی کسی کو پکارتا ہے، نام اس کا پکارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لیتے تھے تو صحابی کہتا تھا لبیک، میں موجود ہوں، تو نام پکارا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اور معتمر جب جاتا ہے تو ان کا نام پکارا جاتا ہے، جس کے جواب میں وہ لبیک کہتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہ جو نام پکارا جاتا ہے اس کے لیے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں یہ خود سے نہیں جاتے، ان کو اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ ایک حاجی، الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ۔ حاجی حج کرنے کے لیے جو جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے معتمر جو جاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفد اللہ، یہ سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے مہمان بن بلائے نہیں ہوتے، دعاہم، اللہ نے ان کو بلایا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے بلانے پر جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس نے بلایا ہے فاجابوہ، تو اس کے بلاوے کے جواب میں انہوں نے دعوت قبول کی ہے، اور اس دعوت کو قبول کر کے یہ لوگ آئے۔ لہٰذا اب ان کا پروٹوکول یہ ہے فسألوہ، کہ اب یہ اللہ سے مانگیں گے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے، فاعطاہم، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا جائے گا۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ ظاہر ہے اس نے بن بلائے تو آئی نہیں ہے، اس نے بلایا ہے تو بلانے پر آئے ہیں، لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں اللہ کے بلاوے پر، تو اب ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو اعلان ہے حج کا، اور اس حج کے اعلان کے نتیجے میں حجاج وہاں پہنچتے ہیں، اس کے احکام کے بارے میں اور اس کی روح کے بارے میں، اور اس میں جو مسلمانوں کے لیے اور حاجی اور معتمر کے لیے اور زائر کے لیے جو فوائد ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، لوگ وہاں کیوں پہنچیں گے؟ تاکہ وہ اپنے فوائد دیکھیں، حاضر ہوں اپنے فائدے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو بھی وہاں پہنچے گا اس کو فائدہ تو ہوگا، اور وہ فائدہ کون سا ہے، کس قسم کا فائدہ ہے؟ دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ؟
دونوں اعتبار سے فائدہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے کسی تجارت وغیرہ سے منع نہیں کیا۔ مشرکین مکہ جو ابراہیمی دین کے اوپر پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حج تو جاری رکھا ہوا تھا، لیکن حج کے اندر بے شمار خرافات شامل کر لی تھی۔ برہنہ حج کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، اور مختلف قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور حلت و حرمت کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے اپنے احکام بنا لیے ہوئے تھے۔ اس میں ایک حکم انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جب حج کے لیے آنا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اور دنیاوی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حج کے سفر کے دوران یعنی کسی قسم کا کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی چیز لے جائی نہیں جا سکتی، کوئی چیز لائی نہیں جا سکتی۔ یہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک بات بنائی ہوئی تھی۔ اس کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر واضح فرما دیا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کوئی شخص اگر حج کے دوران کوئی چیز خرید لے، کوئی چیز فروخت کر دے، تو یہ اس کی منع نہیں ہے۔ یہ یعنی حج کرنے کے لیے گیا ہے، اور حج کا جو اجر ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور حج کی خوبصورتی بلیمش نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر جائے اور وہاں پہ خرید و فروخت بھی کر لے تو لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے گناہ سمجھا ہوا تھا، گناہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فائدہ اٹھائے دنیاوی طور پر، اور وہاں مکہ مکرمہ جائے، وہاں کی منڈی سے فائدہ اٹھائے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز خرید و فروخت کرے، تو یہ فائدہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، لیشہدوا منافع لہم۔ لیکن چونکہ بات حج کی ہو رہی ہے، حج کا اصل مقصد وہ فائدہ اٹھانا تو نہیں ہے۔ حج کا اصل مقصد تو انسان کو اپنی پاکیزگی حاصل کرنا اور اللہ کی بندگی اور عبادت کے اعتبار سے فائدہ اٹھانا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد کی طرف اور اس کے منافع کی طرف جو احادیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے، اللہ اکبر، اصل منافع وہی ہے۔ اور وہ منافع کیا ہے؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حج ہے، اور حج بھی ایسا الحج المبرور، جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو، وہ حج کیا ہے؟ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کے لیے اور کوئی بدلہ ہے ہی نہیں سوائے جنت کے۔ سبحان اللہ، یعنی حج کرنے سے جنت، یہ ہے فائدہ، لیشہدوا منافع لہم، اپنا فائدہ لینے کے لیے گویا جو شخص آیا ہے وہ جنت لینے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ فرمایا عمرہ کرنے کے لیے بھی اگر آئے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اگر عمرہ کرنے کے لیے ایک عمرہ کیا ہے اور پھر دوسرا عمرہ کیا ہے، درمیان میں جتنے گناہ آ گئے وہ سارے معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور رہ گئی حج مبرور، والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کا تو اور کوئی اس کے علاوہ بدلہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو جنت ملتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، یا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے زیادہ زیادہ کرتے رہا کرو۔ یعنی ایک دفعہ کر کے یہ نہ کہو کہ بس، ویسے بھی جو شخص ایک دفعہ کرتا ہے اصل پیاس کا پتہ تو اس کو اسی وقت چلتا ہے جب وہ ایک دفعہ ہو آتا ہے وہاں سے، اس سے پہلے تو اس کو اس تشنگی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس محرومی کا احساس نہیں ہوتا، کتنے بڑے فائدے سے محروم۔ لیشہدوا منافع لہم، وہ اپنے فائدے کو، وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی کا فائدہ ہے، وہ روحانیت کا فائدہ ہے، ایمان کی تازگی کا فائدہ ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ وہاں جا کے انسان کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فائدہ کتنا ہے وہاں۔ اگر ایک دفعہ ہو آتا ہے تو اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرے کے درمیان بہت زیادہ یعنی کثرت کیا کرو، بار بار کرتے رہا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دو چیزوں کو مٹاتے ہیں، ایک فقر کو اور ایک ذنوب کو۔ فقر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مفلسی دور ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے والذنوب، گناہ بھی مٹتے ہیں۔ یہ دونوں گناہ کو اور انسان کی فقر اور مفلسی کو اس طرح مٹا دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ سبحان اللہ، جس طرح سے لوہے کو یا سونے کو یا چاندی کو آگ میں تپایا جائے، بھٹی میں رکھا جائے، آگ کی بھٹی میں، تو جس طرح سے آگ کی بھٹی اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور وہ اس میں سے ہر چیز
یعنی خالص لوہا، خالص سونا، خالص چاندی نکل آتی ہے، اسی طرح انسان جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی مفلسی بھی دور ہوتی ہے، اس کے گناہ بھی دور ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ فائدہ ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں پہنچے اور یہ کام کرے، یہ حج کر کے واپس آئے، یہ فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من حج، جس نے حج کی، وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، دو کام اس نے نہیں کیے، اس میں حج کے دوران دو کام نہیں کیے۔ ایک تو اس نے کوئی فسق و فجور والا، گناہ والا کام نہیں کیا، اور وَلَمْ يَرْفُثْ، کوئی بے حیائی کا کام بھی نہیں کیا۔ یہ بے حیائی کی بات خاص طور پر حج کے موقع پر فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ خاص طور پر کہی گئی کہ حج کرنے جس نے جانا ہے نا، تین باتیں خاص طور پر کہیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ ایک تو بے حیائی نہیں ہونی چاہیے اور گناہ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکہ کے اندر جو گناہ کا خیال ہے نا، ہم پیچھے آیت نمبر 25 میں پڑھ آئے ہیں کہ جس نے مکہ کے اندر گناہ کا ارادہ بھی کیا، من یرد فیہ بالحاد بظلم، جس نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے گناہ کا ارادہ بھی کیا نا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا مکے کے اندر جب ارادہ کرنا بھی گناہ ہے تو بعض اوقات انسان کے دل میں خیال تو آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی بنیاد پر مکہ شہر کے اندر رہنا مکروہ قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں وہاں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، اور وہاں رہتے ہوئے کبھی انسان کے اوپر کمزور نفسیاتی لمحات آتے ہیں، تو کبھی ارادے کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو ارادے کی کمزوری بھی مکہ کے شہر کے اندر اور حرم کے اندر گناہ ہے، اور جب وہ گناہ ہے تو وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر آدمی وہاں رہے جہاں کم از کم ارادہ تو گناہ نہیں ہے، ارادہ انسان کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، تو وہاں اگر ارادے کی خطا بھی ہوئی تو اس میں پکڑ ہو جائے گی، لہذا وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں مکہ میں نہیں رہتے تھے، وہ مکہ سے شفٹ ہو گئے تھے طائف، اور طائف رہتے تھے۔ وہ کہتے کسی کو رہنا نہیں چاہیے یہاں پہ، اس لیے کہ رہنا جو ہے بڑا خطرناک ہے کہ آدمی وہاں رہے تو گناہ کا ارادہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ مکے میں رہنا مکروہ بھی نہیں ہے، اور مکے میں رہنا بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ کوئی شخص مکے کے اندر رہے، بس وہ کوشش کرے۔ اور یہ جو اللہ کا فرمان ہے، اور اس کو یہ دراصل انسان کو احتیاط کا درس دیتا ہے کہ مکہ کے اندر رہ کر باقی سرزمینوں کے اوپر جہاں کہیں بھی انسان رہے تو باقی زمین کے ٹکڑوں پر رہنا اتنا احتیاط کا متقاضی نہیں ہے جتنا مکہ شہر کے اندر رہنا جو ہے احتیاط کا متقاضی۔ لیکن بہرحال وہاں جس نے حج کرنے کے لیے جب انسان جاتا ہے تو یہ تین باتیں جو ہیں، ان تینوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ارادہ ہو جائے ادھر ادھر کا، تو یہ فسق ہے، ہر چیز فسق ہے، وہاں گناہ کا ارادہ بھی فسق ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو ڈرانا بھی فسق ہے، جانور مارنا حرام ہے وہاں پہ۔ یعنی کوئی شخص حالت احرام میں ایک ہے حالت احرام، انسان نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ تو میقات سے باندھ لیتا ہے، میقات سے جب احرام باندھ لیا اس وقت بھی شکار کرنا بھی حرام ہے، اس نے شکار نہیں کرنا۔ ایک ہے حدود حرم، حدود حرم میں بھی منع، اگر وہ حالت احرام میں نہیں بھی ہے تو حدود حرم میں بھی نہ وہ جانور شکار کر سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، اور نہ ہی وہ حتیٰ کہ کوئی جڑی بوٹی کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ اس یعنی حدود کا پروٹوکول ہے۔ لہٰذا اگر کہیں ایک گھاس صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کو اکھاڑنے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ عام طور پہ جانور کھاتے تھے، تو اذخر گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مکہ شہر اور یعنی حدود حرم جو ہیں اس کے اندر کسی چیز کو، کسی جڑی بوٹی کو بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا، یعنی تو ظاہر ہے فسق کے چانسز کتنے زیادہ ہیں۔ تو بہرحال چونکہ گناہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا خاص طور پر کہا
کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا رفث تھا، پہلے بے حیائی کی بات کی، اس لیے کہ پوری دنیا سے مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی وہاں پہ بائیفرکیشن اس طرح سے سیپریشن ہو نہیں سکتی کہ الگ الگ کر دیا جائے۔ مرد اور عورتیں طواف کے دوران اکٹھے ہوتے ہیں اور طواف میں مردوں عورتوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری جگہوں پہ مینا میں آتے جاتے، وقوف عرفات کے دوران، سفر واپس بھی مزدلفہ، تو چونکہ ہر جگہ پہ بہت زیادہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ نگاہ بے حیا ہو جائے یا انسان کی کوئی بھی کسی طرح سے بے حیائی کی حرکت ہو جائے، اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اصل تو بے حیائی نگاہوں کی بے حیائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، پہلا زنا، پہلی بدکاری تو آنکھیں کرتی ہیں، لہٰذا چونکہ بے حیائی کا امکان بہت زیادہ ہے اس لیے فرمایا کہ لا رفث فلا رفث ولا فسوق، اور تیسری بات ولا جدال، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور جھگڑے کے امکانات بھی وہاں بہت زیادہ ہے۔ کسی نے دھکا مار دیا، کسی نے آپ کے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سجدے میں گئے ہوئے ہوں اور آپ کے سر کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جائے، یہ بالکل ممکن ہے کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے، کوئی کسی کو آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب جھگڑے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں اور بے حیائی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، فسق کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب حج کے لیے انسان جاتا ہے، وہ جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑی جاتا ہے، جا رہا ہے نیکی کرنے کے لیے، اس کو کہا جا رہا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ بے حیائی ہونی چاہیے، وہ بے حیائی کے لیے جا رہا ہے، نہیں، امکانات بہت زیادہ۔ اور اسی لیے میں تو حج پر جانے والوں کو اور عمرے پر جانے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے پتے کا آپریشن کرا کے جائیں، کہ تاکہ غصہ نہ آئے۔ بالکل اگر غصہ آپ کے دل میں ہے تو حج ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے خود وہاں عرفات کے وقوف کے دوران، اللہ اکبر، وقوف عرفات کے دوران لوگوں کو کھانے کی وجہ سے لڑتے دیکھا، اور کھانے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، لڑائی کھانے کی وجہ سے ہو رہی۔ شیطان بھی اصل میں نا اس وقت پورا اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ لوگوں کو لڑا رہا ہوتا ہے کہ ان کا حج کسی طریقے سے ضائع کیا جائے، اور وہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور بالآخر وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ عرفات میں ہوں اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں پاکستان جا کے پوچھوں گا۔ میں نے کہا ہلے کچھ نہیں کہتا، سارا کچھ تو کہہ لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ہر شخص، یعنی میں خود بھی، میں مطلب بہت موقع آئے کہ آدمی جو ہے وہ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ انسان ان تینوں باتوں سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور میں تو یہ ایک پیمانہ بتاتا ہوں، جو دنیا کے مرد ہیں، جو بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کو اگر واپس آ کے آپ اس سے پوچھیں کہ دنیا کی عورتیں کیسی ہیں، اگر وہ دنیا کے مختلف ملکوں کی عورتوں کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے حج سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے عورتیں دیکھی ہیں۔ اگر عورتوں کو اس نگاہ سے دیکھا ہے، کمپیریزن کر سکتا ہے پوری دنیا کی عورتوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے حیائی سے نہیں بچا، اس کی وہ بدنظری سے نہیں بچا۔ اگر وہ بدنظری سے نہیں بچا تو اسی کا تو حکم ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لیشہدوا منافع لہم ہے نا، یہ فائدے اگر لینے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہو، تو فائدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہو اور نہ ہی اس نے کوئی گناہ کا کام حج کے دوران کیا ہو، ایسا حج کیا ہو، یہی حج مبرور ہے۔ حج مبرور بھی یہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے بے حیائی نہیں کی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ اکبر، فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس لوٹا حج سے جیسے آج اس کی ماں نے جنا، یعنی گناہوں سے پاک۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور اس وقت اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حج کر کے واپس لوٹنے والا بھی، یہ ہے فائدے، لیشہدوا منافع لہم، یہ ہے روح اصل میں۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہوا تھا، اور اعلان اس لیے نہیں ہوا تھا کہ بس آؤ لوگ حج کریں اور چکر شکر لگائیں اور چلے جائیں،
نہیں، یہ تو ایک بہت اعلیٰ، ایک زبردست قسم کا اللہ کے قرب کا ایک عمل ہے، اور حج کے اندر ساری عبادات جمع ہیں، اور انسان کی عبدیت کی انتہا ہوتی ہے حج کے دوران، سارے اعمال جب وہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ سے، اور اصل میں یہ دعائیں ہی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حج کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو مقامات دعا ہیں، جتنے حج کے دوران مقامات دعا ہیں، وقوف عرفات مقامات دعا میں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں مزدلفہ، وہ بھی مقام دعا ہے۔ جب آپ سعی کرتے ہیں طواف کے دوران، یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ جب آپ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو ہر پہاڑی پر ہر چکر کے دوران یہ دعا کا موقع ہے۔ لیکن لوگ دعا کے چکر میں پڑتے نہیں ہیں۔ وہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں شاید، وہ صبح میں اپنی طرف سے، ہم سمجھ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم پہنچے مزدلفہ سے ہو کر واپس، تو حرم میں پہنچے تو وہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ ہم سے پہلے پہنچ گئے؟ وہ کہتا جی میں تو صبح 8 بجے آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ صبح 8 بجے آدمی اگر مزدلفہ میں دعا کر کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جو دعا کی ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو فجر پڑھی وہ اندھیرے میں پڑھی، یعنی اول وقت میں پڑھ لی۔ یوں ہی فجر کا وقت شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھ لی اندھیرے میں۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، یعنی صبح روشن ہونے تک آپ نے وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کی، اور اس کی پھر الگ فضیلتیں ہیں۔ میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا دعا کر کے بندہ وہاں سے چلے تو اتنے بجے تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، آپ کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتا ہے میں دعا شعا چکر چ نہیں پیا۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل ایسے ہی لگا مجھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، لیکن مجھے ایسے ہی لگا جیسے کسی شخص نے کہا تھا کہ ہم اگر وضو کے چکر میں پڑھتے تو ہماری جماعت رہ جانی تھی، تو ہم نے اچھا کیا جماعت مل گئی۔ تو جو شخص جس نے دعا نہیں کرنی، پھر حج پر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جو منافع ہیں، جو وہاں کے فائدے ہیں، وہاں پہ تو اسی لیے تو حاضر ہونا ہے، اسی لیے تو گئے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے وہاں پہ؟ لہذا تسلی کے ساتھ جو حج پہ جاتا ہے، اس کو تسلی کے ساتھ یہ سارے منافع، یہ فائدے لینے ہیں۔ اور وہ کیسے لینے ہیں؟ ظاہر ایک ایک مقام کی اہمیت اس کے ذہن میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو میرے سے طریقے سے ایک سیکھ لو، حج کے لیے حج کا طریقہ میرے سے سیکھ لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے طریقہ بتایا وہ یہی تھا۔ آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، اور یہ جو مقامات دعا ہیں ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور سارے کے سارے اعمال پورے طریقے سے اپنے اپنے وقت کے مطابق ادا کرنا، یہی وہ حج مبرور ہے، اور اس سے وہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور حج کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی: کفر سے اسلام میں آنا، اور اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنا دین کے لیے، اور تیسری بات حج کرنا۔ تینوں کے بارے میں آپ فرمایا کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ اسلام معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کافر تھا، اسلام میں آیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے کے سارے گناہ معاف۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور جو ہجرت ہے وہ بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے، اپنا وطن، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ، مال جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا آسان کام ہے؟ لہٰذا اگر اللہ کے لیے گیا ہے، یہ تو انما الاعمال بالنیات ہے، تو پھر وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا والحج، اور جو حج ہے یہ بھی یہدم ما کان قبلہ، جب انسان حج کر لیتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جب بھی اس طرح کے جتنے بھی احادیث ہیں سارے گناہ معاف ہو جانے والی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مدکر. یہ صغیرہ گناہ ہے جو سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ حج کیا اور سارے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اس میں وہ گناہ جو لوگوں کے حقوق ہیں آپ نے غصب کیے ہوئے ہیں، وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یعنی حج کرتے جائیں، وہ الگ اپنی قبول ہو جائے، آپ کی یہ ممکن ہے آپ نمازیں پڑھیں وہ بھی قبول ہو جائیں، آپ جو بھی آپ روزے رکھیں وہ بھی قبول ہو جائیں، لیکن اس کی قبولیت سے بھی وہ جو حق حقوق آپ نے لوگوں کے مارے ہوئے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. اور یہ ذہن میں کبھی نہ رکھیں کہ وہ حق حقوق معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جہاں نبی کریم، اور بھی بہت ساری حدیث ہیں لیکن خاص طور پہ یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس. اللہ اکبر. اتدرون ما المفلس یا من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو، لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو مفلس ہے، محتاج ہے بیچارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا اصل محتاج وہ ہے جو قیامت کا دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس. اللہ اکبر. لیکن ساتھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے. کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور اسی طرح سارے جو اس کے مختلف قسم کے حقوق ہیں جو لوگوں کے اس کے ذمے ہوں گے وہ بھی لے کے آتے. اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کے ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں. اور نیکیاں اس نے کی تھیں، ایک ایک کر کے نیکیاں جو ہیں وہ ساری تقسیم ہو گئیں. مفلس تو یہ رہ گیا. پھر فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضی ما علیہ، اس بات سے پہلے کہ جو اس کے ذمے حقوق تھے وہ حقوق ابھی پورے ہی نہیں ہوئے، لوگ ابھی لینے والے کھڑے، ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. نمازیں پڑھی تھی قبول ہوئیں، روزے رکھے تھے قبول ہوئے، صدقہ کیا تھا قبول ہوا، حج کیا تھا قبول ہوا، لیکن لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، وہ اس نے کسی کے حقوق ادا نہیں کیے. لہٰذا اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ تقسیم کر دی جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نیکیاں مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، اللہ اکبر، قبل ان یقضی ما علیہ، جو اس کے ذمے تھا اس کو پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ان کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ہے نا مفلسی والی بات؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اللہ کے حقوق تو انسان تھوڑا سا اللہ کے سامنے آنسو بہائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک آپ ان سے معاف نہ کروائیں یا ان کے حقوق ادا نہ کریں اس وقت تک اللہ نہیں معاف کرتا. لہٰذا اس سارے جب حقوق پورے نہیں ہوئے اس کی نیکیوں سے تو ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے گئے. اللہ اکبر. اور یوں پھر اس کو پھر ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ساری نیکیاں بھی کرنی ہیں اور نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے جس میں حقوق العباد کا انسان خیال نہ کرے. اسلام ایک مکمل پیکیج ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حقوق العباد کا خیال، حقوق العباد زیادہ اہم ہے حقوق اللہ سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. کیوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ مکمل اور کمپلیٹ پیکیج ہے. اس پیکیج کو اسی طرح لینا ہے، یا اسلام میں داخل ہو جانا ہے یا باہر نکل آنا ہے. اسلام میں داخل ہو کے انسان پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا کہ میں یہ لے لوں گا اور یہ کر لوں گا. بہرحال اللہ نے جو حج میں فائدے رکھے ہیں سبحان اللہ، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بے شمار فائدے. فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنے فائدوں پر پہنچیں، حاضر ہوں، ان کو دیکھ لیں جا کے کہ یہ فائدے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا تذکرہ کریں. فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے دوران.
اب یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اب یہ بالکل ایک خصوصیت کے ساتھ بات کی ہے کہ ان مویشی جو چوپائے ہیں بہیمۃ الانعام کے اوپر، یہ جو اصطلاح ہے اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں بھی استعمال فرمائی، یہ سورۃ الانعام کے اندر بھی استعمال ہوئی. بہیمۃ الانعام اصل میں وہ چوپائے ہوتے ہیں جو چرنے والے، یعنی ایک درندے ہوتے ہیں، ایک چرنے والے مویشی ہوتے ہیں. تو بہیمۃ الانعام ان چوپایوں کو کہتے ہیں جو چرنے والے ہوتے ہیں. اونٹ، گائے اور یہ جو بھیڑ بکری، ان چاروں کا ذکر ہوتا ہے سورۃ الانعام کے اندر. بہرحال تو یہ جو جانور ہیں، یہ ان جانوروں کے اوپر جو اللہ نے جانور عطا کیے ہیں، ان جانوروں، کیونکہ عام طور پر اونٹ ہوتا تھا، گائے ہوتی تھی، عربوں میں ہوتے یہ تھے بہیمۃ الانعام، اور بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں. تو ان کے اوپر جو اللہ نے عطا کیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں فی ایام معلومات، ایام معلومات میں، معلوم دنوں میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کا نام جانوروں پر لیا جاتا ہے تو ان کو ذبح کرنے کے وقت لیا جاتا ہے نا، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. تو اس کا تعلق ذبح کرنے کے ساتھ ہے، قربانی کرنے کے ساتھ ہے، کہ جب تم ایام معلومات میں تم قربانی کرو اور اللہ کا نام لو. اور جب ظاہر ہے اللہ کا نام جانوروں پر لینا ہے تو اس کا مطلب جانوروں کو ذبح کر دو، اس کی قربانی کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس میں سے تنگ دست اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو یہ گویا قربانی کا جو عمل ہے یہ اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اور کرنی کب ہے؟ فی ایام معلومات، یہ معلوم دنوں میں. معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ معلوم دنوں سے اصل میں بہت سارے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایام معلومات جہاں کہیں بیان ہوا ہے، اس سے مراد جو قرآن میں اصل میں دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک ایام معلومات، ایک ایام معدودات. معلوم دن اور گنے ہوئے دن. جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو معدودات ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہیں، اور جو معلومات ہیں ایام معلومات، اس سے مراد یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. اگر اس سے مراد ہم یہ لے لیں پہلے 10 دن، تو بات تو ہو رہی ہے قربانی کی. تو پہلے 10 دنوں میں قربانی تو نہیں ہوتی. قربانی کس دن ہوتی ہے؟ 10ویں دن. جب 10ویں دن قربانی ہوتی ہے تو پہلے 10 دن اگر ایام معلومات سے مراد لیا جائے تو اس میں صرف ایک دن قربانی کا آتا ہے. ایام معلومات سے مراد اگر پہلے 10 دن لیے جائیں ذی الحج کے تو اس میں صرف ایک دن قربانی کا آتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یوم النحر. اگر وہ ایک دن آتا ہے تو قربانی کرنی ہے فی ایام معلومات. اللہ فرما رہا ہے فی ایام معلومات تم نے قربانی کرنی. تو وہ تو ایک دن ہوا نا، پھر تو معلومات جمع ہے، تو یہ کم از کم ایام جو ہے یہ بھی جمع ہے، تو اس کے مراد کم از کم 3 دن تو ہوں گے. تسنیہ تو نہیں ہے، یہ کم از کم 3 دن تو ہونے جائیں. تو اس میں پہلے 10 دنوں میں تو ایک دن آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے ایام معلومات سے مراد پہلے 10 دن لیے ہیں وہ کسی صورت بھی قربانی کے اوپر فٹ نہیں آتا، کیونکہ قربانی کا صرف اس میں ایک دن آتا ہے. ایام معلومات میں کم از کم 3 دن ہونے چاہیے، تو 3 دن تو پہلے 10 دنوں میں آتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے. لہٰذا وہ جو ایام معلومات اور ایام معدودات کا جو فرق کیا ہے وہ فرق کوئی نہیں ہے. ایام معلومات ہی ایام معدودات ہیں. اب آ جائیے کہ وہ جو ایام معدودات ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہوا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کریں گنے ہوئے دنوں میں، تو اس سے مراد تو ایام تشریق، یعنی جب حاجی یوم النحر کو تو اس نے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. یوم النحر کو قربانی کرنی ہوتی ہے، طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ سارے کام کر کے اپنے احرام کھول کے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کے، پھر یعنی ترتیب اس کی یہ ہے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر قربانی کر کے پھر اپنا احرام بدلنا ہے، پھر طواف کرنا ہے، طواف کر کے واپس آ جانا ہے مینا میں. جب مینا میں واپس آ جانا ہے تو ان دنوں کو کہا گیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام معدودات میں اللہ کو بہت یاد کرو.
اچھا، یہ جو ایام معدودات ہیں اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایام معدودات ہی ایام التشریق، یہ اس سے مراد ایام التشریق ہیں۔ اور ایام التشریق کتنے ہیں؟ ہی اربعہ، یہ 4 ہیں، یعنی یوم النحر سے شروع ہو کے آگے 3 دن ایام تشریق کے ہیں، 11، 12 اور 13۔ اس لیے کہ حاجی اگر 12 کو واپس آ جائیں تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، حاجی اگر 12 تاریخ کو یعنی 13واں دن پورا کیے بغیر 2 دن میں اگر واپس آ جائیں تو بھی جائز ہے، وہ بھی حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 13واں دن پورا کر کے آئیں تو بھی حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چاہے آپ 12 کو آ جائیں چاہے 13 کو آ جائیں، تو ایام تشریق 13 تک ہوتے ہیں، 13 کی مغرب تک ایام تشریق۔ اب ایام تشریق، یہ ایام معلومات اور ایام معدودات اگر ایک ہی چیز ہیں تو اور ایام معدودات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ ایام تشریق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ یوم النحر کے علاوہ 3 ہیں، وہ ایام التشریق تو 13 تک ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہمارے مسلمانوں میں مختلف فی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو قربانی کے دن ہیں وہ یوم النحر کو ملا کے 3 ہیں، یوم النحر اور اس کے بعد 2 دن، یہ ٹوٹل 3 دن۔ اگر ایام تشریق دیکھیں تو ایام تشریق تو 13 تک ہوتے ہیں، جیسے جن دنوں میں ہم تکبیریں بھی پڑھتے ہیں، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد، اور باقی علاوہ ازیں بھی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ جن دنوں میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ سارے ایام تشریق ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو یہ ایام معلومات جو ہیں وہی ایام معدودات ہیں۔ اصل میں اس میں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خون بہانا ہے یہ اس قدر اہم ہے، قربانی کرنا اس قدر اہم ہے کہ قرآن میں اس قدر واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو حج کے جو فائدے ہیں، حج کے جو مقاصد ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپائے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، ان کے اوپر تم اللہ کا نام لو، گویا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ان کو ذبح کرنا یہ حج کے مقاصد میں سے ہے۔ اور اس کو ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کسی شخص نے پوچھا ای الحج افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج افضل ہے، یعنی سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج، جس میں 2 چیزیں ہیں وہ حج افضل ہے۔ ایک حج کا مطلب ہوتا ہے آواز نکالنا، یعنی جو تلبیہ بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ زیادہ بلند آواز سے انسان تلبیہ پڑھے، مردوں کے لیے زیادہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ الحج کا مطلب ہے زیادہ بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان کرنا، تلبیہ پڑھنا، اور پھر باقی جو 3 دن ہیں یہ جو ایام تشریق ہے اس دوران حاجی بھی اور غیر حاجی بھی وہ سارے کے سارے تکبیریں پڑھتے ہیں اور اللہ کے نام کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیریں پڑھنا، تلبیہ پڑھنا، یہ حج ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا